میرے ساتھ موجود ہیں ایک ذرا ہٹ کے صحافی اور انتہائی شاندار شخص جناب شاہ زیب جیلانی۔ ہماری لڑکے جو ہے وہ بات کرتے تھے لڑکیوں کے بارے میں، گاڑیوں کے بارے میں، اور ہم گھر پہ BBC ریڈیو سن رہے ہوتے تھے کہ آج کون پھانسی چڑھ گیا، آج کہاں پہ کس کو کوڑے لگ رہے ہیں۔ لیکن جب میں اپنے یہ فیملی ممبرس کو دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ان کا اپنی لائف پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ان کے پارٹی والے کہیں جی کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، آج ادھر سے ہٹا دیا، آج ادھر کر دیا، ابھی بیک بینچر بنا دیا۔ آپ پاکستان کی پالیٹکس کو گیا فسانہ سمجھ رہے ہو یا کچھ امید بھی ہے؟ اس وقت جس ماحول میں ہم بات کر رہے ہیں، ملک میں عدلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، صحافت میں جو ہو رہا ہے، پارلیمنٹ جس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ربر اسٹیمپ بنی ہوئی ہے، اختیارات کی مرکزیت ہے، تا حیات آپ کو استثناء لے رہے ہیں پاورفل لوگ، اس سے تو ایک مایوسی ہے۔ نعرہ جمہوریت کا لگاتے ہیں لیکن مفادات جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ اگر جمہوریت کے ذریعے اقتدار مل سکتا ہے تو گڈ ہے، نہیں مل سکتا تو فارم 47 والے جو ہیں وہ فارمولا، لیکن فارم 47 اگلا کرے تو غلط ہے، ہمیں اس کا فائدہ مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیڈر ٹی وی کے پروگرام انٹرویو میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک ذرا ہٹ کے صحافی اور انتہائی شاندار شخص جناب شاہ زیب جیلانی۔ شاہ زیب جیلانی صاحب آج کل جو ہیں وہ ڈان کے ساتھ پروگرام کے علاوہ IBA یونیورسٹی میں CEJ سینٹر آف ایکسیلنس فار جرنلزم کے ڈائریکٹر ہیں، اور اس میں وہ کام کرتے ہیں۔ آج کل ہم نے سوچا کہ ان سے بات کریں، ظاہر ہے میں تعارف ان کا کراتا چلوں، اس کا بھی ٹائم بچے میرا بھی۔ تو یہ سندھ میں 3 مرتبہ چیف منسٹر رہنے والے جناب سید قائم علی شاہ صاحب کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور سائیں قائم علی شاہ ان کے والد کے ماموں ہیں، اور ان کے والد جو ہیں سید پرویز علی شاہ صاحب مرحوم، وہ MNA رہے، MPA رہے، وفاقی وزیر رہے، صوبائی وزیر رہے، اور اسکاؤٹس کی عالمی تنظیم کے یہاں پاکستان میں بہت بڑے نمائندے رہے، یا یوتھ کے حوالے سے اس کی بہت بڑی جو انٹرنیشنل اور نیشنل مختلف سرگرمیاں ہیں اس میں وہ رہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا نام بے نظیر بھٹو صاحبہ سمیت کئی لیڈروں کے ساتھ جیلوں میں ہر وقت لکھا جائے گا اور لکھا جاتا ہے، اور جیلوں میں کئی لوگ ان کے بارے میں کئی باتیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں، اور سید پرویز علی شاہ ان لوگوں میں شامل ہے جو بن بتائے اٹھائے گئے لوگ تھے، سیاسی کارکن تھے، اور اس زمانے میں لفظ مسنگ نہیں ہوتا تھا، کہا گیا یہ اٹھایا گیا، پھر اٹھائے گئے کے بعد وہ 12 سالہ شاہ زیب جیلانی جو ہے وہ ڈھونڈتا تھا، لوگوں سے پوچھتا تھا میرا باپ کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے، میرا پاپا کہاں ہے۔ تو آج جناب شاہ زیب جیلانی صاحب کے ساتھ ہم ان کے خانوادے یا ان کے خانوادے کی پالیٹکس کے بجائے ہم نے کہا کہ پوچھوں کہ یہ صحافت جو ہے جو انہوں نے BBC میں کی ہے، جو انہوں نے مختلف چینلز میں کی ہے، اور آج کل یہ ڈان ٹی وی کے ساتھ ہیں، پہلے لکھتے بھی تھے اور بہت سارے کام بھی کرتے ہیں۔ شاہ زیب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے جو والدین ہیں ان کا آپ پہ اثر کیا ہے؟ میں ویسے اپنا جو تعارف ہے وہ اپنے خاندانی حوالے سے کراتا نہیں ہوں، لیکن آپ نے صحیح کیا کہ وہ مینشن کر دیا، کیونکہ صحافت میں آپ کو ایک پرسنل انسپریشن چاہیے ہوتی ہے۔ جس زمانے میں ہمارے اتنا پہلے کی بات بھی نہیں ہے، پچھلی صدی کی بات ہے، لیکن فیملی کا سیاست میں ہونا اور عروج و زوال دیکھنا، مارشل لا دیکھنا، جنرل ضیاء کا جیل بھگتنا، جب آپ کم عمری سے یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو سیاسی شعور ہے، سماجی شعور ہے، وہ اپنے ہم عمروں سے کہیں زیادہ آگے چلا جاتا ہے۔ اسکول میں ہماری لڑکے جو ہے وہ بات کرتے تھے لڑکیوں کے بارے میں، گاڑیوں کے بارے میں، اور ہم گھر پہ BBC ریڈیو سن رہے ہوتے تھے کہ آج کون پھانسی چڑھ گیا، آج کہاں پہ کس کو کوڑے لگ رہے ہیں۔
تو جب بچپن آپ کا اس طرح سے گزر رہا ہو، آپ کی اپنی حویلیوں پہ فوجیوں کی چڑھائی ہو رہی ہو، مسنگ پرسنز ہوں، CID والے آپ کے گھر کی نگرانی کر رہے ہوں، تو آپ کا آٹومیٹکلی ایک ذہن ہوتا ہے کہ یہ اس ملک میں ہم سٹیک ہولڈرز ہیں اور ہمیں ہی کچھ اس کا کرنا ہے. آپ جو ایک مڈل کلاس کا ہوتا ہے نا کہ نہیں اپنے کام سے کام رکھو، اس طرف نہ جاؤ، تمہیں بس نوکری کرنی ہے، ہمارا وہ بچپن سے وہ ذہن ہی نہیں تھا. کیونکہ پالیٹکس انفارچونیٹلی ہمارے خطے میں اگر گھر کا ایک فرد ہے وہ جیل میں ہے تو پورا فیملی اس سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. میری والدہ پہ اس کا جیسے پوری فیملی جیل میں ہے. جیسے پوری فیملی، مطلب میری والدہ نے بہت سفر کیا اس پورے دور میں، فائنینشلی سفر کیا. بچوں کی پرورش کیسے ہوگی کچھ پتہ نہیں تھا. جنرل ضیاء تو اگر وہ پلین کریش نہیں ہوتا تو وہ تو 20-25 سال وہ رہتے یہاں پہ، اور سیاسی قیدی جیل میں ہی رہتے. تو اس نے وہ میرا ایک سمجھیں کہ بچپن ویسے گزرا. جب ہم یونیورسٹی وغیرہ پڑھ لی تو پھر کیا کریں گے، فیملی پالیٹکس میں ہے، لیکن پھر میں نے اپنا سوچا کہ مجھے اور تو کام آتا نہیں ہے، میں نہ مارکیٹنگ کر سکتا ہوں، نہ فائنینس کر سکتا ہوں، نہ میں MBA ہوں. میری جو ڈگری تھی امریکہ سے وہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنس میں تھی، سیاست کا سمجھیں کہ ایک کیڑا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں پھر صحافی بنوں گا. کہاں سے پڑھا؟ لوئس اینڈ کلارک کالج، پورٹلینڈ اورگن، ویسٹ کوسٹ پہ، لبرل آرٹس کالج. وہاں پہ بھی میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا میں وہ پریزیڈنٹ تھا. میں الیکشن لڑتا تھا ہر سال، کیونکہ وہ ایک آپ کو ہوتا ہے نا کہ نہیں ہمیں جو ہے نا کچھ تبدیلی لانے کے لیے خود ذمہ داری لینی ہے، ہمیں بیٹھ کے کمپلین نہیں کرنا. آپ ادھر رہتے تو ممدانی بن جاتے. مجھے پروفیسرز نے تو کہا کہ آپ پاکستان نہ جاؤ، آپ جاؤ ماسٹرز کرو، آپ بڑے کامیاب ہوگے. لیکن اس وقت بھی مجھے یہ تھا کہ 4 سال کے بعد میں نے کہا اکیڈیمیا کا ببل بڑا اچھا ہے لیکن مجھے فیلڈ میں ہونا ہے، مجھے عملاً کام کرنا ہے اور میں واپس جانا چاہتا ہوں. میں واپس آ گیا. تو واپس آنے کے بعد پھر میں ایک دن اٹھا، 2-3 مہینے میں یہاں پہ فارغ تھا، اور میں اٹھا اور میں نے کہا کہ مجھے جرنلسٹ بننا ہے. میں اٹھ کے چلا گیا دا نیوز کے دفتر. میں نے ریسیپشن پہ کہا کہ مجھے ایڈیٹر سے ملنا ہے. اس نے کہا جی آپ کا ٹائم ہے. یہ 91-2 یہ ہے 94 کی بات. 94. ہاں اچھا 2 سال ہو چکے ہیں دی نیوز کو. ہاں اور وہ نیا پرچہ ہے، بہت ہی ڈائنامک ہے، سلک پیپر ہے، اور وہ میکنٹاش لیپ ٹاپس آئے ہوئے ہیں. ڈان جو ہے وہ سمجھیں کہ بابے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ اندھیرا ہے کوریڈور میں، وہاں پہ ان کا ایک الگ سین ہے. تو نوجوانوں کے لیے وہ بڑی ایک اچھی جگہ تھی. تو میں آج بھی میں کہتا ہوں کہ ریسیپشنسٹ نے ایڈیٹر کو کال کیا کہ جی کوئی لڑکا ملنے کے لیے آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ سے ملنا ہے. اور وہ عمران اسلم تھے اس وقت. اچھا مرحوم. انہوں نے کہا اوپر بھیج دیں. وہ کہہ سکتے تھے کہ پتہ نہیں کون ہے یار، میرا کوئی ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں، چلا جائے. انہوں نے مجھے بلا لیا. میں اوپر گیا اپنا CV لے کے. ان کا ایک شیشے کا کمرہ ہی ہوتا تھا جس میں اس زمانے میں اسموکنگ وغیرہ ہوتی تھی. میں اندر گیا، انہوں نے بٹھایا، وہ یوں پہنتے تھے چشمہ نا، تو انہوں نے کر کے میرا CV دیکھا. میں نے کہا میں عمران نے قائد اعظم کا رول بھی کیا ایک ڈرامے میں، اور وہ جناح کا رول جو ہے وہ فلم کے حوالے سے بھی بڑی کنٹروورسی تھی. لیکن بہرحال انہوں نے مجھے چانس دیا. انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں ایز اے سب ایڈیٹر، ہمیں ضرورت ہے انگریزی ٹھیک کر لیں. اور پھر یہاں سے میرا سفر شروع ہوا. اور فیملی میں سب نے کہا کہ کیا ہے ایک فضول کام ہے، کتنے پیسے کماؤ گے، کیا ہے یہ ہے وہ ہے. لیکن وہاں سے ایک سفر شروع ہوا. تو اور میں شکر کرتا ہوں کہ میں سیاسی جھمیلوں سے اپنی فیملی کے، ساری فیملی ہماری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے انہیں اپنے کاموں پہ، انہیں میں اپنا کام کرنے دیتا ہوں، میں اپنا کام کرتا ہوں. اور میں آج بھی میں اگر دیکھوں تو ٹھیک ہے MNA بھی بنے ہیں، MPS بھی بنے ہیں، منسٹر بھی بنے ہیں، چیف منسٹر بھی بنے ہیں. لیکن میں جب کمپیئر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آج بھی جو صحافتی پابندیاں ہیں، جو کچھ بھی ہمارا ماحول ہے، مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بلوا سکتا. اچھا کبھی کبھی میں سچ کے ساتھ تھوڑا سا میں وہ کر لوں گا کہ یار چینل نہ بند ہو جائے، پروگرام نہ بند ہو جائے. لیکن جب میں اپنے یہ فیملی ممبرس کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ان کا اپنی لائف پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. ان کے پارٹی والے کہیں جی کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، آج ادھر سے ہٹا دیا، آج ادھر کر دیا، ابھی بیک بینچر بنا دیا. سارا جو سیاست کا وہ ہے وہ اوپر کی 2-4 شخصیات ہیں وہ طے کریں گی. میں اپنے پروفیشن میں اگر میں BBC میں گیا، میں ڈان میں ہوں، میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یار کہ میری اپنی محنت ہے اینڈ آئی ول چوز. مجھے اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں کروں گا، نہیں آ رہی ہے تو میں نہیں کروں گا. تو لانگ ٹرم میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں آتھینٹک لیونگ. آپ اپنے ساتھ آپ سچے ہو یا نہیں، زمانے کو چھوڑ دو، اداروں کو چھوڑ دو. رات کو جب آپ لیٹتے ہو تو آپ یہاں پہ آپ کلیئر ہوتے ہو یا نہیں کہ میں نے اپنے حساب سے حتی الامکان جو میرے سے ہو سکتا ہے میں نے کیا ہے. تو وہ اگر آپ کو تسلی ہے آپ سکھ کا سانس لیتے ہیں.
لیکن اگر آپ یہ سوچو کہ یار آج میں نے اس کے لیے جھوٹ بولا، اس کے لیے جھوٹ بولا، آج میں نے فلاں کے کہنے پہ الٹا کام کیا، ابھی میں 27ویں ترمیم کو میں ووٹ دے کر آیا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ تباہی ہے لیکن پارٹی کا حکم ہے مجھے کرنا ہے، تو آپ کی جو کال اور فیل ہے نا اس میں تضادات اتنے بڑھتے جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ ہماری فیملی میں اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو دیگر سیاسی رہنماؤں سے میں کہوں گا بہتر ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سیاست میں کرمنالٹی بہت ہے، ہماری فیملی میں کم از کم وہ نہیں ہے، مڈل کلاس فیملی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے آپ سے بھی سچ نہیں بول سکتے، مطلب پرائیویٹلی آپ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تباہی ہے، لیکن فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے آپ نے بھڑکیاں مارنی ہیں کہ اس سے بہتر تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، وین یو بلیو کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ان سے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس کام میں مزہ آتا ہوگا، ہمیں اپنے کام میں مزہ آتا ہے۔ تو آپ نے صحافت کی، جی، صحافت کا سب سے خراب واقعہ بتاؤ جو آپ کے شعور اور تحت الشعور دونوں کے درمیان ہر وقت ہمہ وقت موجود بھی ہو کہ یار یہ بات۔ دیکھیں بی بی سی میری صحافت کا ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، 15-16 سال میں نے وہاں پہ کام کیا، لنڈن میں کیا، بیروت میں کیا، مڈل ایسٹ میں کیا، امریکہ میں کیا، گوانتانامو بے میں گیا، بی بی سی کی وجہ سے میں اسرائیل گیا۔ آپ کیا جیلوں میں تھے کیا ادھر؟ گوانتانامو بے مطلب میں نہیں رپورٹنگ کے لیے گیا، ہاں رپورٹنگ کے لیے میں گیا، کیونکہ جس وقت میں گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان سے تو کوئی صحافی آیا ہی نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا سارے تو پاکستان نے پکڑ کے آپ کو لوگ دیے تھے، تو آج تک کسی نے زحمت نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی آیا نہیں ہے، میرے بعد شاید کوئی گیا ہو، لیکن یہ ان تجربات نے بہت کچھ سکھایا۔ لیکن میں اپنی رپورٹنگ میں نے پاکستان سے بھی جو رپورٹنگ کی، چاہے وہ یہ عمران خان صاحب کے جلسے جلوس ہوں، زلزلے ہوں، سیلاب ہوں، میرے خیال ہے 2 انسٹنسز اس رپورٹنگ کے ایسے ہیں جو میرے ذہن پہ نقش ہیں، اور دونوں میں بچے انوالو تھے۔ واہ! ایک کشمیر ارتھ کوئک تھا جب ہم وہاں پہ 2005 میں جب ہم بالا کوٹ پہنچے اور اسکول گرے ہوئے تھے، کیونکہ صبح آیا تھا زلزلہ، سب سے زیادہ کیجولٹیز بچوں کی تھیں، کیونکہ وہاں پہ اور عمارتیں ہوں نہ ہوں، اسکول سب سے پہلے گرے، اور میں وہاں پہنچا تو بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، والدین ارد گرد تھے، تڑپ رہے تھے، وہ مطلب وہ ڈیبریز اٹھانے کے لیے کوئی مشینری نہیں ہے، اوپر سے پاک فوج کے ہیلی کاپٹر ہیں، فوجی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگوں میں غم غصہ ہے۔ وہ منظر میں آج تک میرے ساتھ رہا ہے، کیونکہ میں نے ایک والد کی میں نے بے بسی دیکھی کہ یار میرا بچہ تڑپ رہا ہے، اور ہم وہاں پورا دن تھے، میں اور مبشر زیدی تھے، وہ بھی اس وقت بی بی سی میں تھے، ہم دونوں ساتھ گئے تھے، اور وہ شام جیسے جیسے ہو رہی تھی تو بچوں کی آوازیں آنا بند ہو رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس دن میں نے یہ لکھا بھی تھا کاوش میں ایکچولی کالم، میرے پاس ہم ریڈیو کے لیے اس وقت کام کر رہے تھے، میرے پاس کیمرہ بھی تھا، اور صحافی آپ کو کہتے ہوتا ہے کہ جی مجھے پکچر لینی ہے، تو شام کو ایک ہوا کہ والد جو ہے میری طرف آیا، انہوں نے کسی طرح بچے کی لاش نکالی نا، وہ نیلا پڑ چکا تھا، اور وہ روتا ہوا میری طرف آیا، کیونکہ اس وقت وہاں پہ سرکار کا بھی کوئی بندہ نہیں ہے، اس نے کہا یہ صحافی ہے، اس نے کہا یہ دیکھو نا، اچھا ایک لمحے کو مجھے آیا کہ میں اس کی تصویر لے لوں، میں بی بی سی بھیجوں گا، چھپے گی لوگ، لیکن میں اس وقت میرا اپنا بھی بچہ جو ہے اس وقت 8-9 مہینے کا تھا، اور اس وقت میں اس کو لپک گیا، وہ بھی رو رہا تھا، میں بھی رو رہا تھا، میں نے کہا یار ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں صحافی تو ہوں لیکن میں ایک انسان بھی ہوں نا، میں جن لوگوں کو کور کر رہا ہوں، مجھے ان کی انسانیت، کوئی انسان ہونا چاہیے، انسان ہو جائے تو کیا بات ہے۔ اس نے مجھے بہت شیک کیا، اور ہم کئی مہینوں تک ہماری پوری ٹیم ہم ادھر گھوم رہے تھے، کشمیر میں، بالا کوٹ میں، ہم وہ رپورٹنگ کر رہے تھے، اگلے 6 مہینے تک ہم نے وہ رپورٹنگ کی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم کتنے بے بس ہیں جب یہ آفت آتی ہے، اور میں آپ سے پہلے بھی میں بات کر رہا تھا کہ والدین کا جو غم ہوتا ہے نا وہ بہت بھاری ہوتا ہے، ہم اپنے والدین کا جھیل لیتے ہیں، اپنی اولاد کا نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ یہ تھا، دوسرا تھا جب پشاور APS ہوا، میں اس وقت کراچی میں تھا، مجھے اسلام آباد سے کال آئی کہ یہ ہوا ہے اور ہم سب لوگ جا رہے ہیں پشاور، آپ اسلام آباد آئیں۔ میں نے کہا میں اسلام آباد کیوں آؤں، سب لوگ تو ادھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ ہمارے گورے بھی سارے آئے ہوئے تھے، وہ سب ادھر جا رہے تھے، اور مجھے انہوں نے کہا جی وہ خالی جو چیک پوسٹ ہے نا وہ آپ سنبھال کے بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہم جا رہے ہیں۔ تو میں ڈس اپوائنٹڈ تھا، لیکن میں نے کہا چلو اب حکم ہے کیا کریں، جہاز پکڑا، جہاز جا رہا ہے، لاسٹ منٹ پہ انہوں نے کہا جی اسلام آباد کا موسم خراب ہے، ہم پشاور ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ وہ جہاز وہاں لینڈ کیا، میں نے ان سے کہا کہ یار میں BBC کا نمائندہ ہوں، مجھے یہاں اترنے دیں۔ کہتے ہیں سر یہ بس تھوڑی ہے کہ آپ جہاں پہ اسٹاپ ہو گیا آپ اتر گئے، آپ کی ٹکٹ وہاں کی ہے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ وہ اسٹاف اچھا تھا، PIA کا، BBC کا خیال کرتے تھے۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا ادھر سانحہ ہوا ہے، مجھے آپ اترنے دو۔
اس نے کہا اس جہاز پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایکچولی پشاور جانا چاہ رہے تھے لیکن وہ وایا اسلام آباد میں آپ کو اترنے دوں گا, سب یہاں پہ شور کریں گے. میں نے کہا یار کوئی راستہ نکالو. اس نے کچھ بک کیا, اس نے کہا میں ایک طریقہ کرتا ہوں, آپ ٹہلتے ہوئے آئیں گے, میرے سے بات کریں گے, آپ کا سامان ہے. میں نے کہا ایک بیگ ہے. اس نے کہا میں کرتا ہوں لیکن آپ باقی لوگوں کو پتہ نہ لگے. اس طرح ہم کہتے ہیں سنیے نمونہ کر. اس نے مجھے ہیلپ کیا, میں اترا, پتلی گلی سے میں نکلا, واپس مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا تو باقی پیسنجرز بھی کھڑے ہو گئے کہ جی کہ دیکھیں وہ پشاور اس لیے جانا چاہ رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں ان کے بھی پیارے جو ہیں شاید اس میں ہو یا کیا ہو, میں اس کو جج نہیں کر رہا. یوں میں پشاور پہنچا, میں نے آتے ہی اپنی پروڈیوسر ہوگا کہ میں تو پشاور آ گیا ہوں. اس نے کہا آ گیا. میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں سیدھا آپ آ جاؤ APS, کیونکہ وہ باقی سارے لوگ ہمارے بزی ہیں اور 24 اور جو 7 ہمارا چینل چل رہا ہے اس کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ. میں سیدھا وہاں پہنچا. اب میں APS کے باہر کھڑا ہوں, انٹرنیشنل ورلڈ لیڈ چل رہی ہے, وہ ہر گھنٹے پہ اس کی اپڈیٹ ہے. میں اگلے کوئی پتہ نہیں 8-9 گھنٹے میں ہر آور پہ BBC کے لیے میں اس کو اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ یہ سانحہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہے. سردی بھی بہت سخت تھی وہاں پہ, وہ بچے گھوم رہے تھے. ایک بچہ میں نے دیکھا اس کے وہ گرین اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا, اس کا خون کے دھبے لگے ہوئے تھے. اس سے میں نے بات کی تو وہ تو آئی وٹنس تھا, یونیفارم تھا, یونیفارم میں تھا. گرین کا مطلب ہے یونیفارم میں تھا. اس نے تو بتایا کہ میرا فلاں دوست مر گیا, میں اس کو فرسٹ ایڈ دے رہا تھا, ادھر سے میری ٹیچر کو اس نے مارا, وہ اس کمرے میں گیا. تو اس کا ہم نے وہاں پہ کھڑے کھڑے ہم نے لائیو انٹرویو کیا. اور اس دن بھی یہ ہوا کہ میں بہت تھک گیا, میں خالی پیٹ پہ تھا, میں فلائٹ سے آیا ہوں, لیکن اس وقت جب آپ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو سٹوری پہ فوکس ہوتا ہے, پھر اپنا خیال نہیں رہتا. تو میری پروڈیوسر نے کہا, وہ ڈچ پروڈیوسر تھی ہماری, اس نے کہا کہ یار آپ 4-5 گھنٹے سے لگے ہوئے ہو, ابھی یہ آدھے گھنٹے کا بریک ہے, آپ ذرا جاؤ تھوڑا سا کچھ کھا پی کے واپس آ جاؤ, کیونکہ پھر سردی بڑھ رہی ہے. آپ نے یہ میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے تھوڑا سا میں نے کہا میں واک کرتا ہوں. تو میں واک کرتے کرتے وہ APS کا گیٹ ہے, میں اس کے قریب آ گیا نا, تو وہاں پہ لوگوں نے موم بتیاں رکھی ہوئی تھیں, پھول نچھاور کیے ہوئے تھے, ان کی یاد میں وہاں کچھ پیرنٹس بیٹھے ہوئے, بچے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور وہاں پہ میں نے ایک بینر دیکھا کسی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, اور اس پہ لکھا ہوا تھا اسمالسٹ کافنس آر دا ہیویسٹ ٹو لیفٹ. جو چھوٹا یہ تابوت ہوتا ہے وہ سب سے بھاری ہوتا ہے اٹھانا. میں نے وہ دیکھا, اگین مجھے وہاں پہ ایک میلٹ ڈاؤن ہوا, کیونکہ اس وقت تک تو میں اپنے ہوش و حواس میں, مجھے سٹوری بتانی ہے, مجھے جذباتی نہیں ہونا ہے, ایک سانحہ ہے, مجھے اس کو رپورٹ کرنا ہے. وہاں پہ میں نے اپنے آپ کو الاؤ کیا کہ میں پین فیل کر سکوں ان بچوں کا, ان کے والدین کا. اور میں نے زارو قطار میں رونا شروع ہو گیا. میں چپ کر کے وہاں بیٹھ گیا 5-10 منٹ کے لیے. میں نے اپنا ایک آؤٹ لیٹ کیا. وہ میری پروڈیوسر کی آواز آئی کہ وہ 5 منٹ میں آپ نے دوبارہ لائیو کرنا ہے. میں نے اپنا منہ جلدی دھویا, میں دوبارہ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اپنا کام کیا. اور ان دونوں انسٹنسز میں دونوں میں بچے انوالو تھے, چاہے کشمیر ارتھکوئک ہو یا APS ہو. اور کافی اس نے مجھے جھنجھوڑا کئی دن تک کہ یہ کیا ملک ہے ہمارا. مطلب APS والے کیس میں ہم دیکھ رہے تھے ہم اتنا پاورفل ملک ہیں, وہ تو مین میڈ ہے نا, وہ تو مین میڈ ہے نا, وہ تو آفت ہے, وہ تو آفت ہے. ہاں. لیکن ادھر جو ہے وہ بہت سارے سوالات تھے. اور پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد ہمارے ملک میں جو دھما چوکڑی چل رہی تھی, وہ ان بچوں کی وہ قربانی کے بعد عارضی طور پہ وہ بند ہوئی کہ نہیں یار یہ اس طرح سے نہیں چلے گا, ہمیں اپنے لوگوں کو سیکیور کرنا ہے, یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, اگر ہم ان کو تحفظ نہیں دے سکتے. شاہزیب میں کتھا کر رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں اس کے لیے, لیکن میں جب پوچھ رہا ہوں نا کہ کون سے سینئر اچھے ملے, اس کا مطلب ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جو آپ کے ہم سر ہیں ان کے بارے میں بھی اگلا سوال میں پوچھوں گا. اوکے ٹھیک ہے, یہ ہے شرارتی سوال ہے لیکن ٹھیک ہے جواب میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں شروعات کے دنوں میں جب میں نے دا نیوز جوائن کیا تھا ایز اے رپورٹر, تو اس وقت ہمارے چیف رپورٹر تھے اظہر عباس, ٹھیک ہے نا, وہ ہم سے سینئر ہیں, ان سے بھی سیکھا وہاں پہ. اور پاکستان بزنس اپڈیٹ جو پہلا ایک TV چینل تھا وہاں پہ بھی وہ تھے, ان سے سیکھا. جب میں BBC گیا تو میں نے اردو اپنی جو ہے اس کا تلفظ, ادائیگی, ہمارے وہاں پہ سینئرز تھے, رضا علی عابدی صاحب ہیں, شفیع نقی جامی صاحب ہیں, اور ہمارے دیگر آصف جیلانی صاحب ہیں. کاف شین ہے نا, ہاں کاف اور کاف کی جو بحث ہوتی ہے وہ بہت سیکھا وہاں پہ, کیونکہ براڈ کاسٹنگ میں ہمارے یہاں تو ریڈیو پاکستان میں لوگوں کو آتا تھا, باقی تو پتہ ہی نہیں ہے. FM پہ جو چل رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں جا کے میری اردو بہتر ہوئی لنڈن جا کے, اور براڈ کاسٹنگ جو ہے اردو کی وہ وہاں پہ اس کی سیکھی میں نے. پھر جب میں انگریزی میں گیا وہاں پہ ہماری جو ایڈیٹرز تھیں یا سم آف دا بیسٹ کرسپونڈنٹ جو BBC کے ہیں,
ان کے کام سے بہت سیکھا، مڈل ایسٹ کور کرتے ہوئے، ساؤتھ ایشیا کور کرتے ہوئے، جو ریڈیو بلیٹن ہے وہ کیسے لکھتے ہیں، کم الفاظ میں زیادہ بات کیسے کہنی ہے، 20 منٹ کے اندر آپ نے کیسے ریڈیو بلیٹن لکھنا ہے جو گلوبل آڈینس کو سمجھ میں آئے. یہ سکلز میں نے وہاں پہ سیکھی جو آج بھی میرے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے واپس آنے کے بعد پاکستان میں جہاں جہاں میں نے کام کیا، جہاں پہ مشکلیں بھی آئیں ان سے بھی میں نے سیکھا. کہیں پہ یہ سیکھا کہ کام کیسے نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں نا. اچھا. کیونکہ ایک تو آپ سیکھ رہے ہیں کام کیسے اچھا کرنا چاہیے، دوسرا آپ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کیسے کام نہیں کرنا چاہیے. اور وہ صحافتی لحاظ سے بھی اور مینیجر کے لحاظ سے بھی. جب ہم تھوڑا سا پروموٹ ہوتے گئے، ایڈیٹر بن گئے، مینجمنٹ ہے، تو آپ وہ ایک الگ سکل ہے. وہ ہر صحافی اچھا مینیجر یا ایڈیٹر نہیں بن سکتا. لیکن میں نے چونکہ دونوں رولز کیے ہوئے ہیں، میں نے ڈیسک جاب بھی کیا ہے، میں فیلڈ میں بھی رہا ہوں، میں نے ایڈیٹر بھی رہا ہوں، میں نے تھوڑا بہت بزنس ڈیولپمنٹ بھی کی ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی سکلز ہیں. اور میں ہمیشہ جب میں باقیوں کو ٹرین کر رہا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ لائف میں دا اونلی تھنگ پرماننٹ از چینج. اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور خود کو ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہت جلدی آپ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے، جس طرح کی ہماری میڈیا انڈسٹری ہے. تو میں تو بہت شکر گزار ہوں ان سب سے جنہوں نے مجھے ٹف ٹائم دیا ہوگا، میں نے ان سے بھی سیکھا ہے. جنہوں نے پیار محبت سے غلطیاں نکالیں، اصلاح کی، ان کے لیے آپ کی پروف مسٹیکس نکالی. بالکل اگلوں نے نکالی. لیکن جنہوں نے شفیق طریقے سے نکالی وہ ہے، کسی نے ڈانٹ ڈپٹ کے نکالی ہوگی، وہ بھی چلے خیر ہے، اصلاح تو ہوئی نا، بندہ کچھ سیکھ تو رہا ہے. جیلانی سندھی تھا، اوکے. سو اس کی اردو کیوں اتنی اچھی تھی؟ سو دیکھیں اس زمانے میں ہمیں بہت سارے خط آتے تھے BBC میں نا، یہ خطوں کا زمانہ ہے. اور جب میں وہاں پہ گیا تو شروع میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اقربا پروری ہو رہی ہے BBC میں، آصف جیلانی نے اپنے رشتہ دار شاہ زیب جیلانی کو رکھا ہوا ہے. حالانکہ میں نے ان سے کوئی ملاقات ہی نہیں دی. وہ ہم سے کئی سینئر صحافی تھے اور بہت اچھے صحافی تھے. تو ہمیں وضاحت کرنی پڑی کئی دفعہ کہ بابا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں جیلانی ہیں، بٹ اس کا یہ تو کوئی نہیں. لیکن نہیں، ہم نے اپنے سینئرز کو ہمیشہ عزت دی. اور جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا، ہم نے ان کو آنر کے ساتھ الوداع بھی کہا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے سینئرز کی عزت نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے. اور ہم نے بعد میں دیکھا جو ہمارے جو کنٹمپریریز تھے، جن کو ایک ایروگنس ہوتی ہے کہ یہ بابے ہیں، ان کو چھوڑو، یہ کرو وہ کرو فلانا کر دو، جنہوں نے آ کے فارغ کیا، وہ خود بھی بڑے بے آبرو ہو کے پھر وہاں سے نکلے. یہ ایک کارما ہے. آپ دوسروں کو عزت دیں گے دل سے، آپ کو بھی عزت ملے گی. سائیکل ہے، یہ ایک سائیکل ہے. اگر آپ اس میں کنجوسی کریں گے نا تو وہ بھی پلٹ کے. اچھا ویسے فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں شاید، ہے نا، تو وہ آڑے آ جاتے ہیں. لیکن نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر دل بڑا رکھیں، درگزر کریں کچھ چیزیں اور سیکھیں، تو پھر آپ اگلوں کو بھی سکھا سکتے ہیں. آپ پہ خود اگر گزری ہوتی ہے، ہمارے فار ایگزامپل میرے کریئر میں ہم نے بلینگ بھی برداشت کی. میں ایسی جگہوں پہ میں نے کام کیا جہاں پہ کوئی خواہ بس آپ کو بس پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کو انڈرمائن کر رہا ہے، آپ کے ہر کام کو خود بھی کام نہیں کر رہا، آپ کو بھی نہیں کرنے دے رہا. جو ہمارا مزاج ہے یہاں پہ وہ بھی کہیں برداشت کیا ہوگا. لیکن جب خود ایسی پوزیشن پہ میں آیا ہوں جب بھی، تو میں نے انکریج کیا لوگوں کو. مجھے لگتا ہے کہ میری ٹیم میں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، وہ شائن کر رہا ہے، مجھے اس پہ فخر ہوتا ہے. ہماری ٹیم ہے نا، آپ کا کام نکھر رہا ہے نا. کبھی تھریٹن نہیں فیل کرنا چاہیے کہ یہ میرے سے آگے نکل جائے گا، یہ فلانا ہے. یہ چھوٹے دل کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں تو خوش ہوتا ہوں. میں ہمارے جتنے لوگوں کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں، صحافیوں کی کرتے ہیں، ان کے اگر اچھے کالم لگتے ہیں یا وہ آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑے صحافی ہوتے جا رہے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے کہ کہ ہم نے کہیں پہ اپنا کوئی حصہ ڈال دیا ہے نا کسی کو بنانے میں. بحثیت صحافی آپ پاکستان کی پالیٹکس کو گیا پھنسانا سمجھ رہے ہو یا کچھ امید بھی ہے؟ اس وقت جس ماحول میں ہم بات کر رہے ہیں، ملک میں عدلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، صحافت میں جو ہو رہا ہے، پارلیمنٹ جس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ربر اسٹیمپ بنی ہوئی ہے، اختیارات کی مرکزیت ہے، تا حیات آپ کو استثناء لے رہے ہیں پاورفل لوگ، اس سے تو ایک مایوسی ہے. وکلاء سے بات کر لیں، صحافیوں سے بات کر لیں، ایون پارلیمنٹیرین بھی جو جا کے ووٹ دے کر آتے ہیں لیکن دل میں کڑ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک مایوسی ہے. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ ہم جنرل ضیاء کے مارشل لا سے نکل کر آئے، ہم ایوب خان کے مارشل لا سے ہم نکل کر آئے. 90s کا ڈیکیڈ ہم کہتے ہیں کہ ایک لاسٹ ڈیکیڈ ہے جس میں پولیٹیکل فورسز نے ایک دوسرے کو تباہ کیا، برباد کیا، اس سے بھی ہم نکل کر آئے.
تو بعض لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ اس سے ورس پہلے نہیں تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا یہ مزاج نہیں، عارضی طور پہ ہم چپ سادھ لیں گے، ہم سر نیچا کر لیں گے، مایوس بھی ہو جائیں گے، لیکن ہمارے اس قوم کا مزاج جو ہے وہ اسی لیے ہم سعودی عربیہ کا ماڈل نہیں بن سکتے، ہم چین نہیں بن سکتے. ہمارے لوگوں میں، ہمارے جو 4 صوبے ہیں اس میں جو قومیں بستی ہیں ان کی ایسپریشنز ہیں اور ان میں شعور ہے. نوجوانوں میں ٹالرنس اب وہ نہیں ہے جو شاید آپ میں ہم میں تھی. وہ سمجھتے ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. اور میں اس لیے پھر میں کہوں گا کہ میں مایوس نہیں ہوں کہ پش بیک آئے گا. کوئی بھی یہاں پہ تاحیات نہیں رہا. جنرل ضیاء جیسا بندہ تھا، کوڑے لگائے اس نے، کیا کیا نہیں کیا، ایک دن جہاز میں پھٹ گیا، ختم ہو گیا. اور پھر اس کا ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم اگلے 15-20 سال تک آج تک بھگت رہے ہیں، جو بیچ بو کر گئے، لیکن کایا پلٹ گئی. سو ابھی جو بھی اقتدار پہ آ کے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ می، میں رہوں گا تو سسٹم چلے گا، میں رہوں گا تو ملک رہے گا، میں ہٹ جاؤں گا تو تباہی آ جائے گی. یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے ہے نا، بے نظیر بھٹو کو آپ نے اسیسنیٹ کر دیا. اس سے پہلے فیلڈ مارشل گیا، اس سے پہلے فیلڈ مارشل گیا. تو اس ملک کا، ہمارے لوگوں کا مزاج ٹھیک ہے، ہم کرتے رہتے ہیں، ہم وہ ہیں، لیکن پش بیک آئے گا. یہ نہ پوچھے گا کہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ ہم اکثر پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن آج کا جو نوجوان ہے، ہماری جو خواتین ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں جو تبدیلی لا رہے ہیں اپنے طور پہ. ہمارے یہاں ریگریسو فورسز جو ہمیں تاریکیوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں وہ بھی بہت پاورفل ہیں. کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں، مجھے ان میں یہ ہے، اعتماد ہے کہ ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے طور پہ اس کو پش بیک کریں گے. یہ جو ظلم، زور، زبردستی، دابردھوس کا نظام ہے نا، یہ بہت لمبا نہیں چل سکتا. آسان نہیں ہے یہ اسٹرگل، راستہ لمبا ہے، کٹھن ہے. ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے. وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کر رہے ہیں، ہم اپنا حصہ ڈالیں. باقی اب باقی ہم اوپر والے پہ چھوڑتے ہیں، توکل کرتے ہیں. دوسری بات سنیں، ایک زمانہ تھا 90 میں ہم بھی صحافت کرتے تھے، تو ایک انگریزی اخبار کا ماٹو لوگو تھا، لوگو پہ جو کاپی تھی لکھی کہ پریس اینڈ نیشن رائز اینڈ فال ٹوگیدر. تو ابھی میڈیا گر رہا ہے یا گر رہا ہے؟ اگر آپ اسٹیبلش میڈیا کی بات کریں، میڈیا ہاؤسز کی بات کریں، تو وہاں پہ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان پہ دباؤ، سینسرشپ اتنا رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کولیپس کرتے جا رہے ہیں. پھر ان کے اپنے مالی مفادات بھی ہیں، کمرشل انٹرسٹ بھی ہیں. وہ فیملیاں، وہ ادارے کم ہوتے گئے ہیں جن کا بریڈ اینڈ بٹر جرنلزم تھا. اب تو کوئی ٹوتھ پیسٹ بناتا ہے وہ بھی آ گیا، جو تیل بیچ رہا ہے، بیکری والا ہے وہ بھی آ گیا. اور اس کو گندہ کرنے میں ہماری ریاست کا بڑا کردار ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جینیون لوگ ہوں، تو اس لیے 2 نمبر لوگوں کو وہ ہر جگہ ڈالتے ہیں. جوڈیشری میں بھی ڈالیں گے، پارلیمنٹ میں بھی ڈالیں گے. اور اس سے اب کا کیا ہوتا ہے، اب آپ باہر جائیں، لوگوں سے بات کریں، وہ بولیں گے جی عدلیہ نے کیا کیا، کون سا انصاف ملتا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، 27ویں ترمیم آ گئی. مطلب عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا. میں کسی زمانے میں فخر سے کہتا تھا کہ میں صحافی ہوں. اب اگر میں جہاز میں جا رہا ہوں، کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ کیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں رائٹر ہوں، میں تھوڑا سا بس لکھ لیتا ہوں. اگر وہ جانتا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں یار جان چھوڑاؤ، میں بتاؤں گا میں صحافی ہوں، وہ چڑھ جائے گا میرے اوپر کہ آپ لوگ 2 نمبر صحافی ہیں، فلانے صحافی ہیں، لفافہ صحافی ہیں، اور مجھے پھر وہ ایکسپلین کرنا پڑے گا. تو جب آپ نے عوام کا، لوگوں کا عدلیہ سے اعتماد اٹھا دیا، صحافت سے اعتماد اٹھا دیا، پارلیمنٹ سے اعتماد اٹھا دیا، یہ آپ کے جمہوری ادارے ہیں، ٹھیک ہے نا، اٹھا دیا، تو آپ گھوم پھر کے پھر لوگ بولیں گے یار ایک ہی ادارہ ہے اس ملک میں، وہ اسی کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. باقی تو دیکھو یہ سب کرپٹ لوگ ہیں، سارے کرپٹ ہیں، میڈیا کرپٹ ہے، فلانا کرپٹ ہے. یہ سوچ ہمارے یہاں اس کو فروغ دیا گیا ہے. اچھا، میں اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر رہا. ہمارے مالکان، سیٹ، صحافی، 2 نمبر صحافی، لفافہ صحافی، جھوٹ بولنے والے ابھی کافی سارے بہت باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کسی زمانے میں وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں غدار کہتے تھے. جب ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہتے تھے یہ غدار صحافی ہیں. اب وہ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم سب نے حصہ ڈالا ہے. ویسے آپ نے ان کو کبھی غدار کہا؟ نہیں، میں کون ہوتا ہوں فتویٰ دینے والا ڈاکٹر صاحب.
میں کسی کی صحافت سے اگری نہیں کرتا، میں ان کے ویلاگ سے اگری نہیں کرتا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ پروفیشنل ہیں، وہ کسی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی شخصیت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو اجازت ہے کرنے دیں، ان کا حق ہے، ہاں، لیکن میں ان کو معتبر صحافی نہیں مانتا، میں ان کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کروں گا۔ نہیں وہ ان کا کام ہے، آپ کا اپنا آپ اپنا کام کریں، لیکن وہ نقصان دہ بھی ہے نا، اس کے ہم نے اثرات دیکھے ہیں۔ جب آپ ایک پارٹی ہے، ایک لیڈر ہے، صبح شام جھوٹ بول رہا ہے، وثوق سے بول رہا ہے، اعتماد سے بول رہا ہے، بار بار بول رہا ہے، اور ان کے یہ جو ہے 4-5 انہوں نے اینکر بھی رکھے ہوئے ہیں جو اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، تو عوام پہ تو امپیکٹ پڑتا ہے نا۔ جب آپ صبح دوپہر شام آپ سنیں گے چور ڈاکو لٹیرے، چور ڈاکو لٹیرے، آپ سڑک پہ جائیں گے، آپ بولیں گے یار کیا حال ہے ملک کا، بولیں گے سر چور ڈاکو لٹیرے، وہ عوام ریپیٹ کرتی ہے، وہ امپریشن از اسٹرانگر ذہن دین سازی، ریئلٹی۔ ہاں۔ اور اس زمانے میں جب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپٹ نہیں ہیں، کرپٹ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے جتنا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں۔ لیکن میرا ایشو صرف یہ ہے کہ جب آپ نفرت کا درس دیں گے صبح دوپہر شام، آپ تشدد پہ اکسائیں گے، تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر اس ملک میں چاہتے ہیں کہ بنیادی حقوق ہوں، ہمارا ملک ترقی کرے، خوشحال ہو، پڑوسیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہے، تو مجھے یہ بات غدار تو نہیں بناتی اس سے خرابی بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ مجھے یہ حق ہونا چاہیے نا کہنے کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے کیوں سرٹیفکیٹ چاہیے کسی سے کہ آپ غدار ہیں؟ مجھے کس کو یہ رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ مجھے یہ حق دے، یہ سرٹیفکیٹ دے، یا لوگوں میں بانٹتا پھرے کہ جی یہ پارٹی بند کر دو، یہ غدار ہیں، اس کو اٹھا لو۔ ہمارے یہاں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ جسٹ بیکاز میرے پاس بندوق ہے، ٹینک ہے یا کچھ ہے تو میں دوسروں کو، یا میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ان کو کیا حق پہنچ رہا ہے کہ جی وہ آپ کے یا میرے مذہب کے حوالے سے کوئی بات کریں؟ مطلب آپ مسجد میں نے آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، جمعے کی نماز میں نے جا کے پڑھنا چھوڑ دی مسجدوں میں، کیونکہ میں جب جاتا ہوں وہ مولوی صاحب جو درس دے رہے ہوتے ہیں اس میں پیار، محبت، اخوت، کمزور کا خیال کرنا، جو ویلیوز ہیں اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی فلسطین کی، وہ کبھی انٹرنیشنل افیئرس کی، جہاد کی، اس کی، وہ جو ہے وہ فلانا مسلک والا ایسا ہے۔ میں نے کہا یار مجھے مسجد میں یہ تو سننے کے لیے نہیں جانا، میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ حالانکہ بائیں میں احترام ہونا چاہیے تو پھر مسئلہ ہی ختم۔ لیکن ہمارے یہاں بس یہ جو بگاڑ ہے، میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اوپر سے معاشرے میں ہوتا ہے، تقسیم ہوتی ہے۔ آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی، ہم نے کتنی دفعہ سنا ہوگا، ہم سندھی بولنے والے ہیں، ہمارے اپنے فیملی میں کسی نے یار یہ اردو بولنے والے ایسے ہوتے ہیں، ایک تعصب یہ ہے، اس کو ہم کاؤنٹر کرتے ہیں، یار انسان کو بھی دیکھو، ہے نا۔ یا ابھی آج کل میں پشتونوں کے اپنے لیے دوستوں کو مہاجر بولنے نہیں دیتا، میں کہتا ہوں اردو بولنے والے، ہاں، مطلب کہنے کا بولنے مقصد والے، یہ اردو ہمارے بولنے والے، ہمارے یہاں فالٹ لائنز یہ ہیں۔ ہاں، لیکن جب ریاست کہتی کہ ہاں یار یہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، ان کو نا ایک پارٹی بناتے ہیں، اس کو ہتھیار بھی دیتے ہیں، ادھر حیدرآباد میں بھی وہ فلانے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، آپس میں لڑیں گے مریں گے تو ہم آ جائیں گے بیچ میں امن کرانے کے لیے۔ جب ریاست یہ رول اپنائے تو پھر تو آپ کا ملک تباہ ہوتا ہے، بے گناہ لوگ مرتے ہیں، نفرت بڑھتی ہے، اور جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے تو ہمارے عام لوگوں میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا تعصب ہے۔ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں جن کو میں ٹرین کرتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچپن سے کوئی نفرت کا درس لے کے آئے ہیں۔ چھوٹا موٹا کسی کو شکایت ہوگی کہ جی اس کو ایڈمیشن کیوں ملا، یہ فلانی زبان بولتا ہے، چھوٹا موٹا یہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرتے، اس پہ آپ کھیلتے نہیں ہیں، اس پہ آپ لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے، پھر تو قوم نہیں بنتی۔ تو آپ کے سوال کا جواب کہ مسائل ہمارے بڑھ رہے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، حل نکلے گا، یہیں سے نکلے گا، ہمارے ملک کے اپنے لوگ نکالیں گے، ہمیں باہر کی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے۔ ہم کسی کو نہ، اب ہم واشنگٹن کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ دیکھیں ٹرمپ صاحب کیا کر رہے ہیں، ہم بھارت کو تو بالکل نہیں دیکھتے، ہم اڑوس پڑوس کو نہیں دیکھتے۔ ہمیں اگر انسپریشن لینی ہے، آپ نیو یارک کا میئر دیکھ لیں، ممدانی جو ہے وہ کیسے آ گیا، سیکھیں کہ وہ بندہ جو پچھلے سال تک کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، کیسے وہ میئر بن گیا۔ آپ ادھر رہتے تو آپ بھی آ جاتے۔ نہیں چلے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اس سے انسپریشن لینی چاہیے کہ بھلے نظام آپ کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے اپنی کوشش کرتے رہنا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے نا، ایڈیسن نے انوینٹ کیا بلب، تو بلب کی روشنی تو مجھے بھی چاہیے نا، سب کو چاہیے۔ تو ممدانی نے جو فکر انگیز باتیں کی ہیں، جو عقل سے کام کیا ہے، جو کنوینسنگ کی ہے، اور 1 سال پورا اپنا حساب چلایا کہ ٹرمپ تک پریشان مجبور ہو گیا،
مجبور ہو گیا. بلا کے اس کو شاباشی دے رہا ہے کہ یار اب تم اپنا کام کر کے دکھاؤ. چھوٹی سی آواز بھی اگر لگی رہے تو کام ہو جاتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, اسکیل 10 رکھا جائے, گری ہوئی صحافت کتنی ہے؟ اوکے, میں پھر یہ کہوں گا میں وضاحت پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. سنیں نا, میں وضاحت نہیں پوچھ رہا. نہیں ہیں مسئلے ہیں, نہیں مسئلے بھی نہیں پوچھ رہا نا. نہیں دیکھیں, اسکیل میں مجھے بتاؤ کہ گری ہوئی صحافت کتنی ہے. I don't know. I mean, I think میں آپ کو بتاؤں گا پھر گری ہوئی قوم کتنی ہے. ہاں, صحافت بھی میرا خیال ہے کہ اتنی گری ہوئی ہے جتنا بحیثیت قوم اور ملک ہم نیچے جا رہے ہیں, ہے نا. جیسے وہی بات, نیشن اینڈ پریس رائز اینڈ فال ٹوگیدر. سر پرسنٹیج تو میں شاہ زیب سے پوچھ رہا ہوں, کوانٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن میں معذرت کا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایون آج کل کے ماحول میں بھی اوور آل میں اگری کرتا ہوں کہ چیلنجز ہیں, لیکن آج بھی ہمارے صحافی ہیں. آپ امید کا پلڑا اپنے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. ہاں, میں نہیں چھوڑنا چاہتا. نہیں چھوڑنا چاہتے. میں کوئی مایوسی کا پیغام نہیں دینا چاہ رہا. میں حقیقت پسند انسان ہوں. میں ریکگنائز کر رہا ہوں کہ ہمارے چیلنجز ہیں, مسائل ہیں, ہماری انڈسٹری کے مسائل ہیں. لیکن آج کے بھی اس دور میں آپ صحافی ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ان کو اسپیس دینا چاہیے. میں ینگ صحافیوں کو جانتا ہوں جو دیانتداری سے اپنا کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اب اگر ان کو کوئی رکھے گا نہیں, تنخواہ نہیں ملے گی, تھریٹس آئیں گے, ان کو اٹھا لیا جائے گا, تو پھر صحافت مرے گی نا. پھر ہم پوچھیں گے صحافت کیوں بدنام ہوئی؟ ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا ہے نا. تو میں کل بھی ہم یہاں پہ ایک سیشن کر رہے تھے, میں نے ہمارے یہ سینئر صحافی آئے ہوئے تھے, مظہر عباس تھے, جمیل فاضلی تھے, فاضل جمیلی تھے سوری. اور میں نے ان سے کہا کہ آج کل اپنی فیملی میں کسی کو انکریج کرو گے صحافت میں آئے؟ نہیں, بولیں گے دور بھاگو بابا, کچھ اور کرو, جا کے ڈیٹا انالیٹکس کرو, کچھ اور کرو, جنریٹو کرو, اس طرف نہیں آنا. جب ہم صحافی خود یہ فیل کر رہے ہیں تو آپ بتائیں صحافت کیسے بڑھے گی آگے؟ اچھا, یہ جو نوجوانوں کی آپ بات کر رہے ہیں, انالیسس کیے کل جب آپ جوان تھے, نوجوان تھے, اور آج کے نوجوان, فرق کیا ہے؟ دیکھیں, آج کے نوجوان کو جو آپشنس ہیں وہ ہمیں نہیں تھے اس وقت, بیکاز آف وہ ڈیجیٹل جنریشن کا انسان ہے نا. وہ ایلان مسک کو فالو کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ جنریٹو وہ زی ہو گیا, اس کا کینوس بہت بڑا ہے, اس کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس نہیں تھی. ہم تو پری اسمارٹ فون جنریشن ہے نا, تو کچھ چیزیں سمپلر تھی اس وقت, اب چیلنجز بہت زیادہ ہیں. تو وہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ لیول پر ہے. شاید آئندہ پری اسمارٹ بھی نہیں کہو نا, ہم ڈائل فون. ہلو, کون بول رہا ہے؟ ہم تو وہ ٹھیک ہے نا, اس دن ہم تو ڈائناسورز ہیں نا ایک طرح سے. تو لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو صحافت کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر آئے ہیں, وہ ہمارا ایک ایسٹ ہے, وہ ہماری نالج ہے, ہمارا ایکسپیرینس ہے. ہماری ینگر جنریشن جو ٹیک سیوی ہے, جو ڈیجیٹل ہے, جس کے پاس وہ اسکلز ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں, ہمیں اس کا ایک ربط بنانا ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو, اور وہ کس طرح سے ہمارے ایکسپیرینس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم ان کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکتے ہیں. تو ڈسٹینس بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے؟ ابھی تو مجھے کافی خلیج نظر آ رہی ہے. نہیں, وہ خلیج ادھر ہی سسٹین کر رہی ہے, اسٹینڈ اسٹل ہے, یا بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے میڈیا کے ادارے جرنلسٹ کی ٹریننگ میں انویسٹ نہیں کرتے. ہمارے یہ جو سی جے کا ادارہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں IBA میں, یہاں پہ ہم جرنلسٹ کی ٹریننگ کرتے آئے ہیں پچھلے 10 سال سے, اور انکریزنگلی اب ہم تھوڑا ڈیجیٹل اور AI کی طرف ہم جائیں گے, کیونکہ بہت بڑا خال ہے آگے جا کے, پورا میڈیا ری ڈیفائن ہونے والا ہے. آپ کا جو جب پروگرام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, یہ آج سے 1-2 سال کے بعد اس طرح نہیں ہو رہا ہوگا, یہ ٹرائیپاڈ نہیں ہوگا, یہ کچھ نہیں ہوگا. جنریٹو AI سے لوگ گھر بیٹھے فون پہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور مزید بنا رہے ہوں گے. سچ اور جھوٹ کا فرق جو ہے وہ اور کم ہوتا جائے گا. شاہزیب, مجھے 1-2 آخری باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ایک الزام, ایک خیال, ایک تاثر جو ایک تصور سے بنا ہے, فی البدی ہے, وہ لاؤڈ ہے کہ جیسے آپ 12 برس کی عمر میں جیل کی سلاخوں کے اس پار اپنے باپ کو دیکھتے ہیں, آج کے نوجوان اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتے.
نمبر 1. نمبر 2, آپ کے پاس دھرتی کے لیے الگ نوشن ہے, ہماری نوجوان نسل کے لیے دھرتی اور یہ وہ سب کچھ نہیں, ایک تاثر ہے یہ. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں اب فرق کم ہوتا جائے گا, تو اس کا مطلب ہے ایک ڈینجرس دنیا تخلیق ہونے جا رہی, یا اس کا ایک نزول ہونے جا رہا ہے, نازل ہونے جا رہی. ٹھیک ہے, اس کو پس و پیش ٹیکنالوجی انوینٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ اس سوسائٹی میں جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھائے گا نا, بڑھا رہا ہوگا نا. اس کو کمبیٹ یا اس سے مقابلہ کون کرے گا؟ اچھا, سچ اور جھوٹ کی بھی جو میں نے بات کی, میرے خیال ہے بطور صحافی ہمیں فوکس کرنا ہوگا حقائق پہ, فیکٹس پہ. میں جو بات کہوں وہ حقائق پہ مبنی ہے یا نہیں ہے. میں رائے دے رہا ہوں, میں تبصرہ کر رہا ہوں, میں تجزیہ کر رہا ہوں. تینوں یہ الگ الگ چیزیں ہیں. رائے یہ ہوگی کہ میں بولوں گی جی کہ عمران خان سب سے زبردست لیڈر ہے اس وقت پاکستان کا, آج الیکشن ہو تو وہ دوبارہ پرائم منسٹر. یہ میری رائے ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں تجزیہ کر رہا ہوں تو مجھے اس کے دلائل دینے پڑیں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں, جائزہ لیں گے. ہاں, مجھے بتانا پڑے گا کہ کیونکہ رائے میں مجھے ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری رائے ہے. رائے کا میں مالک ہوں, آپ مجھے اچھے لگتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ میری رائے ہے نا, مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن میں بولوں گی جی آپ اچھے ڈاکٹر ہیں اور میں اس کے وجوہات جی بتا رہا ہوں, میرا یہ ایکسپیرینس ہے, تو میں اس کا ایک تجزیہ کر رہا ہوں, بیک اپ کر رہا ہوں. ہمارے یہاں اس میں جو صحافت ہے اس میں رپورٹنگ بہت کم ہوتی گئی ہے. تبصرہ نگاری, رائے زنی جو ہے اس پہ سارا میڈیا چل رہا ہے. ہمارے یہاں لوگ ہیں وہ آ کے رائے زنی کرتے ہیں, ہیئر سے وہ ان کی رائے ہے. اگر آپ کو دلچسپی ہے, ان کو آپ معتبر سمجھتے ہیں, آپ ان کو فالو کرتے ہیں. آپ انہیں معتبر نہیں سمجھتے یا آپ اس سے متفق نہیں ہیں, آپ وہ چینل نہیں دیکھتے. اس میں ہماری نجات نہیں ہے. دیکھیں, یہ اس کا حق ہونا چاہیے, آپ کو اپنی رائے کا حق ہونا چاہیے, مجھے اپنی رائے کا حق ہے. اسپیس ہونی چاہیے. کسی کو کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے, کسی کو کوئی پارٹی اچھی لگتی ہے, کسی کو کوئی انسٹیٹیوشن اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, وہ اسپیس ہونا چاہیے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ صحافت سکڑ رہی ہے تو میرا جو مین ہے وہ یہ کہ خبر نہیں آ رہی, بات خبر نہیں لگ رہی ہے, خبر پہ قدغنے ہیں. یہ ایشو کور نہیں ہوگا, یہ ڈبیٹ کور نہیں ہوگی. ٹرائبل ایریا میں اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے, اگر لیٹس سے پشتین ہے جی, کور ہی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں ایک بڑا ادارہ ہے جس کا کام ڈیفینس ہے, لیکن وہ بزنس کر رہا ہے, وہ بینک چلا رہا ہے, وہ فرٹیلائزر چلا رہا ہے, وہ سیریل بنا رہا ہے, اس پہ بات نہیں ہو سکتی. نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہو جائے گا. ہاں, سیاستدانوں کو ہم صبح دوپہر شام ہم کچھ بھی بولتے رہیں, وہ کھلی چھوٹ ہے. جب یہ اسپیس شرنک ہوتا جائے گا, خبر نہیں آئے گی, تو پھر کیا ہوگا. ہمارے پاس اس وقت پتہ نہیں 20-30 چینل ہیں, نیوز چینل. شام کو آپ دیکھیں گے سب ایک ہی ایشو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے نا, وہ ایجنڈا کون سیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تباہی ہے, یہ میڈیا کی تباہی ہے. میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ میڈیا کو اپنا کام کرنے دیں. جس طرح ابھی مئی میں یہ انڈیا پاکستان والا معاملہ ہوا, ہمارے پروگرام پہ کوئی دفاعی تجزیہ نگار آ گئے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یوں کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, ہمیں بھارت میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹارگٹس ہیں, ہماری فوج کو یہاں پہ اٹیک کرنا چاہیے. اور میں نے کہا بھائی فوج کو اپنا کام کرنے دو نا, انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کہاں کرنا ہے, کب کرنا ہے. وہ فرنٹ پہ تو وہ بیٹھی ہے نا, آپ تھوڑی بیٹھے ہو. بالکل اسی طرح کہ کسی ڈیفینس آفیشل کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کے میری جو ریکارڈنگ ہے وہ مانیٹر کرے, وہ مجھے بتائے کہ آج آپ کا ٹاپک یہ ہوگا, آج آپ کا جو گیسٹ ہے وہ ڈاکٹر ایوب شیخ ہوں گے, ان سے آپ یہ سوالات کریں گے. بھائی آپ کا کام نہیں ہے. میں بھی اس ملک کا شہری ہوں, مجھے بھی اس ملک کے مفادات عزیز ہیں, مجھے پبلک کا مفاد عزیز ہے, مجھے آپ اپنا کام کرنے دو. اتنا کیوں آپ گھبراتے ہو کہ یہ چینلوں پہ کیا چل رہا ہے؟ کیا آپ نے ایسی گڑبڑیں کی ہیں جس کا آپ کو ڈر ہے کہ باہر آئیں گی؟ کیا آپ نے الیکشن چوری کیا ہے؟ کیا آپ نے کسی غلط بندے کو بٹھا دیا ہے اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ بات نہ ہو؟ یہ کام نہ کرو نا, اب یہ آپ کا کام نہیں ہے. جب آپ 2 نمبریاں کرو گے تو پھر آپ نیریٹو کو کنٹرول کرنے کے لیے آؤ گے, ہے نا. پھر آپ بولو گے یار یہ سارا پروجیکٹ تو میں نے بنایا ہے, اور اب یہ چینلوں میں بیٹھے صحافی جو ہیں اس کو کویسچن کر رہے ہیں, ان کو آپ بند کر دیں. بولے 6 مہینے یار آپ یہ نہیں کر سکتے. غلط ہے نا یہ. ویسے یہ جو بندش اور پابندیاں اور قدغن لگانے والے ہیں, ان کی انالیسز میں یہ بات نہیں ہے کہ کیا کیا سمجھا جا رہا ہے, یا احساس نہیں ہے. نہیں, ان کو یہ ہوتا ہے
جس وقت آپ طاقت کی اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ نے پورا پلان بنایا ہوا ہوتا ہے، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، میڈیا بھی شامل ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ جو یہ آرکیسٹرا میرا ہے، آرکیسٹرا وہ آپ نے دیکھا نا، وہ اشارے کر رہا ہوتا ہے اور آپ نے ویسے ہی بجانا ہے، اس میں ایک بھی بندہ آؤٹ آف ٹیون ہوگا تو بولیں گے اٹھو آپ باہر جاؤ، کیونکہ آپ میری سمفنی خراب کر رہے ہو. یہ میری سمفنی ہے نا، یہ میری بساط ہے، دھن وہی ہونی چاہیے، دھن وہ ہونی چاہیے جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں اگر آپ وہ بجائیں گے وائلن ویسے بجائیں گے جیسے میں چاہتا ہوں تو آپ میرے اس ٹیم کا حصہ ہیں. اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو آپ اٹھا لیے جائیں گے، پھر آپ کہیں پڑے ہوئے ہوں گے، آپ کے اوپر پیکا کا کیس ہوگا، آپ کے اوپر کوئی اور اینٹی اسٹیٹ کا کیس ہوگا. یہ اس طرح سے ملک نہیں چلتے. اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، ان کا انجام ہم نے اچھا نہیں دیکھا. اس وقت تو ہم کہتے ہیں سندھی میں ہوش میں خوش، لیکن بساط پلٹتے دیر نہیں لگتی. اب آپ کے وہ جو یہ یہاں پہ کر رہے تھے 2018 میں، ابھی وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ سمجھتے تھے کہ مجھ پہ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ان کا بھی تو کوئی پھر احتساب کبھی نہ کبھی ہوگا نا. یہاں پہ نہیں ہوگا تو کہیں اور ہوگا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یار سیکھ لیا کریں، کچھ اپنے پچھلوں سے سیکھ لیا کریں. یہ جمہوریت پسند ہے یا ان کا مفاد پسند ہے؟ کن کا؟ یہ جو سویلین حکومتیں ہوتی ہیں. نعرہ جمہوریت کا لگاتے ہیں، لیکن مفادات جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. اگر جمہوریت کے ذریعے اقتدار مل سکتا ہے تو گڈ ہے، نہیں مل سکتا تو فارم 47 والے جو ہیں وہ فارمولا. دیکھیں فارم 47 اگلا کرے تو غلط ہے، ہمیں اس کا فائدہ مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، جوڈیشری کو اگلا استعمال کر رہا ہو. عمران خان صاحب کے بہت سارے چاہنے والے تھے نا ججز، تو ہم کہتے ہیں غلط ہے. لیکن اگر اب آپ اپنے وہ لوگ جو آپ کے اپنے وکیل رہے ہیں کیسز میں، آپ ان کو ایلیویٹ کر کے لے جائیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اور بولیں کہ یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے. نہیں، انصاف تو یہ ہے کہ یہ اگر غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. انصاف یہ ہے. لیکن ہماری پارٹیوں کے مفادات ہیں، ہماری پارٹیاں جو ہیں خاندانوں پہ چل رہی ہیں. خاندان میں سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ خاندان کے اندر تقسیم ہوگی، پھر کسی باہر والے کو ملے گی، پھر کسی ورکر تک شاید پہنچے گی. تو ہمارے یہاں جو بار بار ایلیٹ کیپچر کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے سارا. جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ پہلے ہم آپس میں کر لیں، ڈیوائڈ کر لیں، آپس میں کر لیں، بچہ ہم کچھ تو پھر تھوڑا تو دے دیں گے عوام کو. آپ کے اور میرے لیے ٹیکسز ہیں، وہ بڑھتے جائیں گے. نوکری پیشہ لوگ جو ہے ہم پہ وہ بڑھتے جائیں گے. اوپر وہ مرات اپنی جو ہے وہ اپنی تنخواہیں، اپنے پلاٹس، اپنے فیکٹریاں، اپنی زمینیں، اپنی انویسٹمنٹس، اپنی ریئل اسٹیٹ، ان کی وہ بڑھتی جائے. اگر کوئی حکومت سرو نہ کرے، گورن بھی نہ کرے، روڈ بھی نہ بنائے، سہولیات بھی نہ دے، اور ایٹ سورس ٹیکس بھی لے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. جی بالکل. میں ماچس کی تیلی پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، آپ انڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں، ہر چیز انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آپ سروس نہیں دیتے اور ٹیکس پورا لیتے ہیں، تو یہ ٹیکس ہے یا لوٹ ہے؟ میں تو بولوں گا یہ بھتہ خوری ہے. بھتہ خوری. کراچی میں ہم جانتے ہیں نا بھتہ خوری کیا ہوتی ہے. کوئی آتا ہے، کراچی والے تو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. ویسے یہ طالبان بھی کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی شکایتیں ہیں، بلوچستان میں یہ ہمارا ایک فیچر بن گیا ہے. وہ جب موٹر بائک پہ آتا ہے تو ہم وہ اس کو بھتہ، یہ ہے ریاستی اور حکومتی بھتہ خوری کہ جی آپ اگاڑی، ہم سندھی میں کہتے ہیں اگاڑی، ٹھیک ہے نا. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے. لوگوں میں غم و غصہ ہے، ہمارے لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان پہ سوالیہ نشان ہے، چاہے وہ سول ہوں چاہے ملٹری ہوں. اور اگر لوگ بدزن ہوتے جاتے ہیں تو پھر وہ کسی پاپولسٹ کو ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا مسیحا ہے، پھر وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہوتا. لیکن پھر اجتماعی طور پہ بھی لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں کبھی کبھی. لیکن ہمیں ان چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے اور اپنے شعور کے ساتھ ہمیں اپنے فیصلے کرنے چاہیے. ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. ویسے میں نے کہہ تو دیا آخری سوال، پھر بھی آخری اور سوال. جی وہ ہم سپلیمنٹری پوچھتے ہیں نا. جی اور سپلیمنٹری لیتے ہیں پیپر میں جب جی زیادہ ہم ہوشیاری سے لکھتے تھے ہاں. سپلی بھائی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیاستدان، یہ باقی بیوروکریٹ، جج، یہ ادارے، اس کا بنیادی سبب ہماری تاریخی اور نصابی کمزوری نہیں ہے کہ ہم نے سب جھوٹ
اب جھوٹ پہ اوپر بنیاد جا ہی نہیں رہی. ڈاکٹر صاحب اس کا بڑا عمل دخل ہے. ہاں لیکن اب ہم جیسے ڈیجیٹل زمانے میں آ گئے ہیں, آگہی اگر ہم حاصل کرنا چاہیں ہمارے پاس ذرائع ہیں, کوئی ہمیں روکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسکول میں ہم جو پڑھ کے آتے ہیں, کالج لیول تک, یونیورسٹی لیول تک, میں نے جب باہر جا کے پڑھا میں نے کہا یار میرے ساتھ کیا فراڈ کیا گیا ہے, مغالطہ ہے پاکستان میں, مجھے کیا تم نے الٹا سیدھا پڑھایا تھا. اچھا, مطالعہ پاکستان کو مغالطہ ہے پاکستان. اچھا, وہ ہم نے کوئی سروس نہیں کی اپنے قوم کی نا, نیشن بلڈنگ ایسے جھوٹ پہ تو نہیں ہوتی ہے نا. جرمنی میں رہا ہوں 2 سال, جو کچھ وہاں پہ ہٹلر نے کیا, جو کچھ ہوا, وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں نا یہ ظلم و ستم ہو چکے ہیں, ہماری قوم پرستی یہ تھی, ہماری قوم پرستی یہ تھی, ہمیں اس طرف نہیں جانا, ہمیں ان رجحانات کو فروغ نہیں کرنا. وہ ایک نیشنل لیول پہ ایک اویئرنیس ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر قوم سے غلطیاں ہوتی ہیں. 71 میں ہم نے مشرقی پاکستان میں جو کیا, ہمیں ایڈمٹ کرنے میں کیا حرج ہے, معافی مانگ کیا ہے. ہاں, معافی آفیشلی نہیں مانگی, وہ ریگریٹ کر کے آئے تھے کہ جی کہ ہمیں افسوس ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی بڑا قدم ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی تاریخ کے, جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کی جو عمر ہے, آپ نے ماضی میں کوئی غلطیاں کی ہوں گی نا, ضرور اس پہ کبھی ریفلیکٹ کرتے ہوں گے نا, ضرور, کبھی کہتے ہوں گے کہ یار میں نے فلاں سے شاید میں نے زیادتی کر لی, میں نے ایسا نہیں کرنا کاش چاہیے یہ تھا, نہ کرتا. تو انسان خطا کا پتلا ہے, ہم بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں. جب آپ ایک بار ایکسیپٹ کر لیں گے یار میں نے شاید کسی کے ساتھ اچھا نہیں کیا, اگر میں اس کا ازالہ کر سکتا ہوں بھی تو میں کر لوں, آئندہ مجھے ایسے نہیں کرنا کسی کے ساتھ. نیشنز کی تاریخ میں بھی غلطیاں, بلنڈرز ہوتے ہیں, ہماری تاریخ میں بھی ہیں. ہم جب آپ یہ بولیں گے جی اس پہ بات نہیں ہو سکتی, میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ ہم یہاں پہ 71 پہ بات کریں, نہیں اس پہ بات نہیں ہو سکتی. میں نے کہا APS, نہیں اس پہ بھی بات نہیں ہو سکتی. کس پہ بات کریں بھائی. تو جب نیشنز یہ کر لیں کہ ہاں غلطی ہوئی تھی, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اب ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم اس کا ازالہ کریں گے, ہم اس سے بہتر ہوں گے, ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے بہتر ہوں گی, تو آپ میچورٹی ہے. لیکن اگر آپ انسیکیور ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دفعہ جو ہم نے کیا تھا وہ ہمیں دوبارہ شاید کرنا پڑ جائے, تو آپ معافی نہیں مانگیں گے, آپ اس پہ ڈسکشن نہیں ہونے گے. آپ سمجھیں گے کہ وہ آپ کے قوم کی اجتماعی یادداشت سے وہ چیزیں نکل گئی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ لوہی قالین بدستور پریٹینڈ کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے ہم آ گئے ہیں, اب ہمیں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کریں, کچھ چیزوں سے توبہ کریں. یہ ہمارے ملک کا اتنا پوٹینشیل ہے, میں دنیا گھوما ہوں, یہاں پہ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں, جو ہمارے پاس وسائل ہیں, تو لوگ ترستے ہیں. کسی کے پاس بندرگاہ نہیں ہے, کسی کے پاس پہاڑ نہیں ہے, کسی کے پاس دریا نہیں ہے, زمین نہیں ہے, سب کچھ آپ کو دیا ہوا ہے. آپ نے ہاتھ سے اس کا کباڑا ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے. رحم کریں اپنے لوگوں پہ, ہماری آئندہ نسلوں پہ. تھوڑا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اوور نائٹ کو ہم کوئی فنکشننگ ڈیموکریسی بن جائیں. اسپیس اپنے نوجوانوں کو دیں, اپنے وکلاء, اپنے جوڈیشری پہ تھوڑا سا اعتبار رکھیں. اچھے ججز ہیں, ابھی بھی لائرز اچھے ہیں, صحافیوں کو ان کا اسپیس ملنا چاہیے, تبھی یہ معاشرہ آگے بڑھے گا. اکیلا کوئی انسٹیٹیوشن, کوئی فرد, کوئی پارٹی, کوئی شخصیت اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے دم سے یہ سب کچھ ہے, تو یہ آپ کی بھول ہے. شاہ زیب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ایک تو ٹائم دیا, دوسرا آپ کے اس سینٹر آف ایکسیلنس فار جرنلزم کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور میں چاہوں گا کہ لیڈر ٹی وی یہاں کچھ اچھے پروگرام اس کو اگر ریکارڈ کرنے کا بھی موقع ملے, تو میں یہ چاہوں گا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ, ہم اب کیا کریں گے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفارمیشن دیں, اور بقول آپ کے کہ اپنی دانست میں جو سچ ہے وہ تو بتائیں نا, اور جو جھوٹ ہے اس پہ شرمسار ہو جائے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور بہت خوشی ہوئی مجھے. تھینک یو. اور میں نے آپ کو ایسے ہی سمجھا تھا کہ آپ اس طرح بات کریں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ ہیں جناب شاہ زیب جیلانی صاحب, اور میں نے جو پہلے ہی کہا تھا پیش لفظ میں کہ یہ ذرا ہٹ کے صحافیوں کی ایک ٹیم ہے, ان میں سے ایک ہے, اور پاکستان میں ایک تھوڑے صحافی باقی بچے ہیں جو ذرا ہٹ کے ہیں. حالانکہ انہوں نے کوانٹم اور اس کا تعداد اور عدد سے تو اجتناب کیا, اور کہا کہ یہ بالکل وہ ایک ایسا ٹرکی سوال ہے جس میں سارے لوگ ان پہ چڑھ دوڑیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحافت اور قوم ساتھ نکھرتی ہے, ساتھ گرتی ہے. اسی لیے صحافت کو چاہیے, صحافیوں کو چاہیے, اداروں کو چاہیے کہ صحافت کا مان رکھیں تاکہ اس قوم کا کچھ مان رہے.
اور ہم سمجھتے ہیں جیسے شاہ زیب صاحب نے کہا کہ اس دنیا میں وہ سب کچھ ہے اور پاکستان میں وہ سب کچھ ہے جس کے لیے دنیا ترستی ہے، اور ہم نے اس سب کچھ کو نہ کچھ میں تبدیل کر کے ایک قرضی ملک میں تبدیل کر دیا ہے، اور ایک قرض کو اتارنے کے لیے دوسرا قرض ہمیں لینا پڑتا ہے۔ پاکستان کو تبدیل کریں، اس نصاب کو تبدیل کریں اور مطالعہ پاکستان کو بہتر کریں تاکہ پاکستان کے نوجوان اور بقول شاہ زیب کے آنے والی نسلوں پہ، نوجوانوں پہ ہم ترس کھائیں اور ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو اچھا راستہ بتائیں اور ان کے سکھ اور چین کے لیے اور ان کو اس پوری دنیا میں لوگوں کا امام بننے کے لیے جو جو چیزیں اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ ہم کسی اور مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ لیڈر ٹی وی دیکھنے کا شکریہ۔